جناب محترم عبید ربانی صاحب، ابھی دیگ کھلی نہیں ہے، ابھی کھلی نہیں ہے، دیگ کھلی نہیں ہے۔ یہ تو مرزا صاحب کا میرا جملہ آج آپ نے لے جانا ہے، مرزا صاحب کی جوتی مرزا صاحب کا سر نہ کوٹے، میرا نام حنیف قریشی نہیں ہے۔ یہ چیلنج ہے آپ، میرا چیلنج ہے، اس کو بٹھائے میرے سامنے۔ اچھا طے بھی نہ کرو پھر بھی بیٹھ جاؤ، عنوان طے بھی نہ کرو پھر عنوان بھی تیری مرضی کا، اور اگر ہم نے چھٹی کا دودھ یاد نہ دلایا ہمیں دیوبند کا فرزند نہ کہنا۔ پہلی بات تو یہ آپ کی وساطت سے بھی کہہ دیتا ہوں کہ جب تک زندہ ہے مباہلہ کر لے ہمارے ساتھ، جب تک زندہ ہے مناظرہ کر لے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے بڑے جو ہے نا جی ان کی کمپیٹنسی نہیں ہے مناظرے کی فیلڈ کی نا، تو اس میں تو چرب زبانی چاہیے ہوتی ہے، دلائل سے زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمارے بزرگان دین میں اتنی چرب زبانی نہیں ہے کہ وہ انجینئر صاحب کے ساتھ بات کر سکیں۔ یہ ظاہر پبلکلی تو نہیں کہہ سکتے نا، ورنہ تو لوگ کہیں گے کہ ان کو پھر بڑا کیوں بنایا ہوا ہے، تو یہ اندر خانے یہ بات کرتے ہیں۔ تو پھر دلیر بنے، یہ بڑے کہیں کہ ہمارے اندر کمپیٹنسی نہیں ہے، اگرچہ ہمیں ان لوگوں نے امیر بنا دیا لیکن ہمارے اندر کمپیٹنسی نہیں ہے کہ اپنے فرقے کا دفاع کر سکیں۔ اندازہ کریں جب فرقے کا بڑا اپنے فرقے کا دفاع نہیں کر سکتا، اس فرقے کی کمزوری اس سے بڑی اور کیا آپ کے اوپر ہم ہائیلائٹ کریں کہ جو فرقے کا بڑا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں دفاع کر سکتا، وہ کہتے ہیں نہیں ایک فیلڈ ہوتی ہے تو ہم کوئی بچہ لانچ کریں گے اپنی طرف سے۔ تو میں نے اس پہ بھی کہا تھا ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ویڈیو میں آ کے آپ یہ مانیں کہ میری یہ فیلڈ نہیں ہے، میری کمپیٹنسی نہیں ہے، میں نہیں دفاع کر سکتا، البتہ میری طرف سے یہ ایک میرا برخوردار ہے، اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار، اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے، یہ میں اپنی طرف سے لانچ کر رہا ہوں، لیکن ویڈیو میں آ کے کلیم کریں، یہ لکھ لکھا کے نہیں۔ یعنی ایک ٹکٹ میں آپ دو مزے نہیں کر سکتے، وہ ویڈیو چڑھے تو صحیح جناب، ہم اسے اپنے چینل سے شیئر کروائیں گے اور پھر بتائیں گے دیکھیں جی آپ یہ نکلے ہیں۔ چلے سالوں بعد ہی اپنے بزرگوں کو انہوں نے ہوا تو لگوائی ہے، باہر انہوں نے پبلک میں ان کو پیش تو کیا ہے، اور یہ بھی ان کے شوق کی وجہ سے۔ مجھے کوئی ایک رتی برابر بھی شوق نہیں، مجھے کیا حاجت ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بات کروں جن کے بڑے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور یہ لوگ ان کلموں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ان کا کیا علمی لیول ہے کہ ان کے ساتھ بات کی جائے۔ یہ تو ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی بات نہیں کر سکتے، لیکن چلیں آئے اپنے بزرگوں کے عقائد کا دفاع کریں۔ پہلی چیز عقیدہ ہے، عقیدہ توحید کے اوپر بات کریں، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر بات کریں، تاکہ پتہ چلے کہ کن کن لوگوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے، اور بات ہوگی آپ کے بزرگوں کی کتابوں سے، وہ ہم رکھیں گے۔ اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ 10 منٹ میں آپ اپنا مقدمہ پیش کریں، 10 منٹ میں میں اپنا مقدمہ پیش کروں گا، پھر 10 منٹ میں آپ ریبٹل کریں، پھر میں 10 منٹ میں ریبٹل کر دوں گا۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی انٹریکشن اس حوالے سے نہیں ہوگا، اپنا اپنا مقدمہ اپنے عوام کی عدالت میں رکھنا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں نا تو اور طرح کی بحثیں شروع ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی کسی کا علمی فائدہ نہیں ہوتا، کسی کو بات سمجھ نہیں آتی۔ ایک مولانا صاحب جو ہیں وہ میدان عمل میں اترے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی مجھ سے 10 لاکھ روپے لے لو اور انجینئر کو جو ہے نا لا کے ہمارے سامنے بٹھا دو۔ میں عرض کروں گا یہ 10 لاکھ روپیہ آپ نے کمایا کیسے ہے؟ آپ نے لوگوں سے چندے اس لیے اکٹھے کیے تھے کہ آپ دین کے کام میں صرف کریں گے، تو یہ آپ حرام خوری کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں کہ لوگوں سے چندوں کے پیسے لے کے مجھے دے رہے ہیں یا اس شخص کو دے رہے ہیں کہ جو مجھے آپ کے ساتھ بٹھا دے۔ آپ کے پاس تو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے لیا تھا اور اپنے نفس کی تسکین کی خاطر آپ کہہ رہے ہیں جی 10 لاکھ روپے دوں گا، اپنی جیب سے دینا، تیرا کیا سورس آف انکم ہے؟ چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے یہ لوگ امام ہیں جہاں ڈکلیئرڈ تنخواہ 25,000 ہے، لیکن ان لوگوں کا روزانہ کا خرچہ 25,000 سے زیادہ ہے، چندوں سے کھاتے ہیں۔ محنت سے کمایا ہو تو پھر بندہ یہ کہتا ہے وہ بھی اچھا لگتا ہے۔ تو میں پھر الزامی جواب کے طور پر انہیں کہوں گا کہ تم کہہ رہے ہو نا 10 لاکھ، میں تمہیں اپنی حلال کی کمائی سے 20 لاکھ روپیہ دوں گا، لاؤ اپنے بڑے کو میرے سامنے بٹھاؤ، ساجد میر کو بٹھا دو، تقی عثمانی صاحب کو بٹھا دو، مفتی منیب صاحب کو بٹھا دو، اور یہ بھی تمہاری خواہش کے اوپر۔ تم تو 10 لاکھ کہہ رہے تھے، مجھ سے 20 لاکھ لے لو، اور ٹائم قیامت تک ہے، اور یہ حلال کا 20 لاکھ روپیہ چندوں کا کمایا ہوا نہیں ہے، یہ میری خون پسینے کی کمائی میں سے، اور یہ 20 لاکھ روپیہ دے کے اگر تم لوگوں کا فرقہ ختم ہوتا ہے تو مجھے کوئی آر نہیں اس میں، لیکن لاؤ بڑے کو بٹھاؤ سامنے۔
تو اب آپ کو پتا چل جائے گا یہ کدھر ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کریں گے. اور یہ میں اس لیے جواب دے رہا ہوں کہ ہمارے بھی بعض اوقات کوئی بھولے بالے قسم کے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ ان کو شیطان وسوسہ دلا دیتا ہے کہ جی کیا حرج ہے, انجینئر صاحب بیٹھ ہی جائے نا, ان کے پاس کون سے دلائل ہیں, لو جی بہن ایسے میں تیار ہوں, لے آؤ وڈے نو آوا لو آؤ. آپ کا کیا خیال ہے, یہ تیار ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں. ان بڑوں نے کب کام آنا ہے؟ ان کے بڑے اسی لیے ہوتے ہیں نا جب مشکل وقت آئے. ہمارے صحابہ کرام پہ مشکل وقت آیا, 12,000 کا لشکر حضور کو چھوڑ گیا. غزوہ حنین کے موقع پر بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام اکیلے آگے بڑھے اس حال میں کہ آپ کے خچر کی مہار ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھامی ہوئی تھی, اور 80 بندے صرف حضور کے ساتھ تھے, اور نبی علیہ السلام کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں, اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو تم لوگ بھی آگے بڑھو کہ میں بریلوی ہوں, اس میں کوئی شک نہیں, میں بریلویوں کا امام ہوں, میں ہوں مفتی منیب, اس میں کوئی شک نہیں. آؤ انجینئر مجھ سے بات کرو, میں ہوں مفتی تقی عثمانی دیوبند کا امام, اس میں کوئی شک نہیں, آؤ انجینئر مجھ سے بات کرو. میں ہوں ساجد میر وہابیوں کا امام, آؤ مجھ سے بات کرو انجینئر. تو ان لوگوں کے دعوے سنیں,